گزشتہ جمعۃ المبارک میں یہ آیت کریمہ پر بات ہو گئی تھی، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے بہت مختصر بات ہوئی تھی، لہٰذا ہم آیت نمبر 169 سے آج شروع کریں گے۔ اس میں ذکر ہے شہدائے کرام کا، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ان کو مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ اپنے رب کے نزدیک زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جا رہا ہے۔ اللہ نے اپنے فضل سے جو انہیں عطا فرمایا ہے وہ اس پر خوش ہیں، اور ان کے بعد والے لوگ جو ابھی ان سے نہیں ملے ان کے متعلق اس بشارت سے خوش ہو رہے ہیں کہ ان پر بھی نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شہدائے احد ان کو اللہ نے انعام و اکرام عطا فرمایا، وہ تو خوش تھے، ان کی روحیں حسین پرندوں میں ہیں، اور وہ جنت میں جہاں سے چاہتے ہیں جنت کی نعمتوں کو کھا رہے ہیں۔ اب وہ تو بڑے خوش ہیں، لیکن ان کے لواحقین مغموم تھے کہ ہم سے وہ چلے گئے اور ہم اب ان سے ملاقات نہیں کر سکتے، اب ہم نہیں ان کے پاس جانا، وہ تو نہیں دوبارہ آئیں گے ہمارے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے چاہا، شہداء نے چاہا کہ ہم تو یہاں بہت اچھا ماحول انجوائے کر رہے ہیں، ہم تو اللہ کی نعمتوں کو لوٹ رہے ہیں، اور وہ مغموم ہیں ہمارے چلے جانے سے، تو یا اللہ ان کو بتا کہ ہم کیسے خوش ہیں یہاں پر، ان کو خبر ہو جائے۔ دوسرا، یہ منافقین ان کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ اگر وہ یہاں پر ہوتے، اگر وہ نہ جاتے، اگر ایسا نہ ہوتا ویسا نہ ہوتا تو پھر وہ بچ جاتے، تو وہ مردہ نہ ہوتے، وہ زندہ ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں مردہ کہنا تو بعد کی بات ہے، مردہ گمان بھی نہیں کرنا تم نے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ، ان کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا، وہ زندہ ہیں، بل احیا، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور اپنے رب کے ہاں انہیں رزق دیا جا رہا ہے۔ اچھا، صرف اس بات پر وہ خوش بھی ہیں، فرحین، وہ خوب خوش ہیں، اور اس بات پر بھی خوش ہیں کہ یہ جو پیچھے صحابہ کرام ہیں، جو حیات ہیں، جو اس جہاد میں گئے، زخمی ہوئے لیکن زندہ ہیں، انہیں بھی اللہ تعالیٰ ایسا انعام و اکرام عطا فرمائے گا کہ ان کے لیے بھی کوئی خوف اور غم والی بات نہیں ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد شہید ہو گئے تھے غزوہ احد میں۔ تو غزوہ احد میں حالات ایسے تھے کہ ایک ایک قبر میں کئی لوگوں کو دفن کیا گیا تھا۔ اب ان کی قبر بھی ایسے ہی کسی کے ساتھ تھی۔ حضرت عبداللہ بن جابر چاہتے تھے کہ ان کے والد کی قبر جو ہے وہ الگ ہو، کافی عرصہ گزر گیا تھا، کافی ماہ گزر گئے تھے، انہوں نے ایک دن 6 ماہ کا عرصہ ہے، 6 ماہ گزر گئے، ان کے دل میں خیال آیا، رہا نہ گیا، انہوں نے سوچا میں الگ ہی کرتا ہوں ان کی قبر کو۔ کھولا قبر کو، اور میت سے والد گرامی کی قبر سے والد گرامی کی میت کو نکالا گیا تو سارا بدن تر و تازہ ہے، بس کان پر تھوڑا سا اثر ہے مٹی کا، باقی سارا بدن تر و تازہ ہے۔ تو شہداء کرام علیہم الرضوان کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ ان کی حیات جسمانی بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے جسموں کو بھی سلامت رکھتا ہے۔ تو فرمایا وہ زندہ ہیں اور رب کے ہاں انہیں رزق دیا جا رہا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس پر وہ خوب خوش ہیں، وہ اللہ کی طرف سے نعمت اور فضل پر خوشی منا رہے ہیں، اور اس پر خوشی منا رہے ہیں کیا؟ ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، کہ اللہ مومنین کا اجر ضائع نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ کسی کا بھی اجر ضائع نہیں فرماتا۔ میں نے کئی بار اس پر بات کی ہے کہ دنیا میں ہوتا ہے ایسا، ہم نے کسی کے ساتھ نیکی کی، بھلائی کی، اور اس نے ہمارے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کیا بلکہ کوئی الٹی تدبیر کر دی،
لیکن اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے. اللہ کی رضا کے لیے انسان جو بھی عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہترین اجر عطا فرماتا ہے اور اس کا عمل ضائع نہیں فرماتا. حضور قائد اہل سنت امام شاہ احمد درانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا میں ایک بیان سن رہا تھا. آپ فرمانے لگے حیات النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو دلائل ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن شہداء پر غور کریں کہ جو شہید حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اطاعت میں جو شخص، جو مومن، جو مسلمان قتل ہو گیا اطاعت مصطفیٰ میں، اللہ کے راستے میں، حضور کے جھنڈے کے نیچے یا حضور کے پیغام پر لبیک کہتے ہوئے، چاہے بعد میں کیوں نہ ہو، تو جو حضور کی اطاعت میں قتل ہوا وہ مردہ نہیں زندہ ہے تو نبی کتنا زندہ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. الذین استجابوا للہ والرسول، جن لوگوں نے زخمی ہونے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہا، ان میں سے نیکی کرنے والوں اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بڑا اجر ہے. احد کی لڑائی کے بعد جب مشرکین چلے گئے، تھوڑا دور گئے تو ان کے دلوں میں خیال آیا ہم نے تو بہت سارے ان کے قتل کر دیے ان کے بقول، تو ہم واپس کیوں جا رہے ہیں؟ ہمیں جا کر پھر ان پر حملہ کرنا چاہیے اور جو بچ گئے ان کو بھی مار دینا چاہیے. اب خالد بن ولید یہ اصرار کر رہے تھے کہ ہمیں جانا چاہیے، ابو سفیان کہہ رہے تھے کہ نہیں جانا چاہیے. اب اس میں اختلاف تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم بھانپ گئے کہ پھر حملہ ہو سکتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا بھائی اٹھو، اب زخموں سے چور صحابہ ہیں، اٹھو اور ان کا پیچھا کرو. اگر تم اپنے زخموں کی دیکھ بھال میں مصروف ہو گئے نا تو یہ تم پر حملہ کر دیں گے، تو جارحانہ انداز اپناؤ، ان کا پیچھا کرو تاکہ یہ بھاگ جائیں، تاکہ یہ دوبارہ حملہ نہ کر سکیں. اب زخموں سے جب چور ہوں اور اپنے پیاروں کے لاشیں پڑے ہوئے ہوں، کٹے پھٹے بدن پڑے ہوئے ہوں سامنے، 70 لاشیں، تھوڑی لاشیں بھی نہیں ہیں، شہداء ہیں، وہ زندہ ہیں، لیکن بظاہر صورتحال تو ایسی ہے نا. تو ایسے میں تو ہمت جواب دے جاتی ہے، لیکن جب حضور نے کہا لبیک، سب کھڑے ہو گئے اور پیچھا کیا اور ان کو واقعی وہاں سے بھگا دیا. سرکار علیہ السلام نے جو بھی تدابیر اختیار کرنے کا حکم فرمایا ان تدابیر کو انہوں نے اختیار کیا، تو ان کی اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہا ہے وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بڑا اجر ہے. جب ابو سفیان واپس جا رہے تھے تو میں ابو سفیان کے لیے ادب کا صیغہ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ یہ پھر بعد میں مسلمان ہو گئے تھے نا، یہ صحابی رسول ہیں، یہ بھی صحابی رسول ہیں، اور خالد بن ولید بھی صحابی رسول ہیں، وہ بھی بعد میں صحابی بن گئے تھے، صحابیت کا شرف ملا. تو انہوں نے جاتے ہوئے مسلمانوں کو کہا کہ ہم بدر میں دوبارہ تم سے لڑائی کریں گے، جہاں جنگ بدر ہوئی تھی وہیں پر فلاں ٹائم فلاں تاریخ کو ہم تمہیں چیلنج کر کے جا رہے ہیں، پھر وہاں آئیں گے، پھر لڑیں گے تم سے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چیلنج قبول کیا، فرمایا ٹھیک ہے ہم آئیں گے. اب وہ جو تاریخ طے ہوئی تھی، احد کی لڑائی ختم ہو گئی، بعد میں جب وہ تاریخ طے ہو گئی تھی اس تاریخ کے لیے مسلمان تیاری کر رہے ہیں. کفار ڈر رہے تھے کہ پہلے بھی بدر میں بڑی مار پڑی ہمیں، اور احد میں بھی ہمیں کافی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، تو اب دوبارہ اگر بدر میں جائیں گے تو کہیں ہمارا نقصان نہ ہو جائے. تو وہ نہیں آ رہے تھے، ڈر رہے تھے. تو انہوں نے کہا اگر ہم نہیں جائیں گے، مسلمان اگر آگے تو اس میں ہماری بہت زیادہ انسلٹ ہوگی. انہوں نے کیا کیا، کچھ لوگوں کو تیار کیا، تم جاؤ یثرب میں یعنی مدینہ طیبہ میں جاؤ اور جا کر مسلمانوں کو ڈراؤ، ان سے کہو بہت بڑا لشکر تیار ہو رہا ہے، لہذا جنگ کرنے کے لیے نہ ہو. تو اب ان لوگوں نے آ کر مسلمانوں کو ڈرانا شروع کر دیا. اب حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جائیں گے، اور منافقین اور مشرکین کے نمائندے وہ آ کر مسلمانوں کو ڈرا رہے ہیں. اس کا ذکر اگلی آیات میں ہو رہا ہے. جب انہوں نے ڈرایا مسلمانوں کو تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان لوگوں سے بعض لوگوں نے کہا تھا کہ تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے بہت بڑا لشکر جمع ہو چکا ہے، سو تم ان سے ڈرو. یہ آیت نمبر 173 ہے سورہ آل عمران کی. فخشوہم، سو تم ان سے ڈرو، ڈر جاؤ، نہ جاؤ ادھر. تو ہوا کیا؟ فزادہم ایمانا، ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا. جن کو ڈرایا جا رہا ہے ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا.
اور انہوں نے کیا کہا؟ وقالو، اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ ہمیں یہ نہ ڈراؤ کتنا لشکر ہے، کتنے لوگ ہیں، کتنا ساز و سامان ہے، اور کتنا ان کے پاس مال و دولت ہے، کیسی تیاریاں، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو یہ جس میں ایمان مضبوط ہوتا ہے نا، جس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، اس کا پھر ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ اللہ ہمیں سچا مسلمان بنائے۔ اب صحابہ کرام علیہم الرضوان چلے گئے بدر میں جنگ کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے پوری تیاری کے ساتھ چلے گئے۔ مشرکین نہیں آئے، وہ ڈر گئے، ڈر کے مارے وہ وہاں پہنچے ہی نہیں۔ اب یہ پہنچ گئے تو پورے علاقے میں اللہ نے مسلمانوں کو عزت عطا فرما دی، ان کی دھاک بیٹھ گئی۔ ایک تو اللہ نے عزت عطا فرمائی، اور دوسرا کیا ہوا، یہ یہاں سے گئے تھے اور وہاں اتفاقاً ان دنوں میں وہاں بہت اچھی منڈی لگی ہوئی تھی، تجارتی منڈی، جیسے ہمارے ہاں کچھ علاقوں میں کچھ اوقات میں منڈیاں لگتی ہیں نا، کوئی فلاں دن تجارتی لوگ آ گئے اور تجارت ہوگی فلاں مہینے یا فلاں دن، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے میلے لگتے ہیں بزنس کے حوالے سے، تو ایسا ہی وہاں پر تھا مسئلہ۔ مسلمانوں کے پاس جو جو ساز و سامان تھا بہترین قیمت پر فروخت ہوا، اور جو مسلمانوں کو چاہیے تھا نہایت سستے داموں وہاں سے مل گیا۔ اب دینی اعتبار سے بھی اللہ نے کرم فرمایا، ثواب عطا فرمایا، اور ماحول کے اعتبار سے اللہ نے عزت عطا فرمائی، اور دنیاوی اعتبار سے بھی خوب مال و دولت نصیب ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پس وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کے فضل سے لوٹ آئے اور انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی تھی، اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ وہ شیطان ہی ہے جو اپنے چیلوں کے ذریعہ ڈراتا ہے، سو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو، بشرط یہ کہ تم مومن ہو۔ شیطان تمہیں ڈرائے گا اپنے چیلوں سے، کفار سے، مشرکین سے، ان کے حربوں سے، لیکن دین کا معاملہ جب ہو نا تو تم نے ان سے نہیں ڈرنا، اللہ سے ڈرنا ہے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، اگر ایمان والے ہو، تو دین کے معاملے میں اپنے معاملات میں کفار کی طرف نہ دیکھو کہ وہ کس بات پر خوش ہیں، اللہ کی طرف دیکھو، اللہ کی رضا کس کام میں ہے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، اور آپ ان لوگوں سے غم زدہ نہ ہوں جو کفر کے میدان میں دوڑتے پھرتے ہیں، بے شک یہ اللہ کے دین کو کچھ ضرر نہیں پہنچا سکیں گے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رکھے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ایمان کے بدلہ کفر کو خرید لیا، وہ اللہ کے دین کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایمان کے بدلے کفر کو خرید لیا، مطلب یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ آخرت کی نعمتیں تھیں، ایمان کے ساتھ بہت بڑے فوائد تھے آخرت کے، کفر کے ساتھ انہیں بظاہر دنیا کے چھوٹے چھوٹے فائدے نظر آئے، تو انہوں نے جو ان کے قریب دنیا کے معمولی فائدے تھے ان پر کمپرومائز کر لیا اور ایمان کی نعمت سے وہ محروم ہو گئے۔ اور کافر ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ ہم ان کو محض ان کی بھلائی کے لیے ڈھیل دے رہے ہیں۔ یہ بڑی سخت آیت ہے اور بڑی قابل توجہ ہے۔ اور کافر ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ ہم ان کو محض ان کی بھلائی کے لیے ڈھیل دے رہے ہیں، ہم تو ان کو صرف اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ ان کے گناہ کا عذاب زیادہ ہو اور ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ کفار کو ڈھیل کیوں دی جا رہی؟ اور گناہ کریں اور سخت عذاب کے مستحق ہوں۔ اس طرح کی آیات پر صوفیاء نے بڑی توجہ دلائی ہے۔ میں حضور قائد اہل سنت کی بات کر رہا تھا، انہی کی توجہ یہاں پر بڑی ہوتی تھی۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم گناہ کر رہے ہو اور گناہ کرنے کے باوجود نعمتوں میں کمی نہیں آ رہی،
کوئی تکلیف نہیں آ رہی، کوئی بیماری نہیں آ رہی تو ڈر جاؤ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہے۔ دیکھو اگر تکلیف آئے گی تو مومن کیا کرے گا؟ مسجد میں جائے گا نا، اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، اللہ سے استغفار کرے گا، اسی سے مانگے گا مولا کیا غلطی ہوگی معاف کر دے۔ لیکن اگر تکلیف نہیں آئے گی، گناہ کر رہا ہے انسان، تکلیف نہیں آئے گی تو وہ گناہ میں اور بڑھتا رہے گا اور بڑھتا رہے گا، اور توبہ کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ فرمایا کرتے تھے اگر ہفتہ عشرہ تکلیف نہ آئے، غم نہ آئے، پریشانی نہ آئے تو رجوع اللہ کرو، کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہے۔ کیونکہ تکلیف نہ آنا، خطاؤں کے باوجود، گناہوں کے باوجود تکلیف نہ آنا، گناہ کر رہے ہیں، غلطیاں کر رہے ہیں، پھر بھی رزق بڑھ رہا ہے، آسانیاں بڑھ رہی ہیں، کوئی تکلیف نہیں آ رہی، یہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے، ناراض ہو گیا ہے، اب وہ ڈھیل پر ڈھیل دیے جا رہا ہے، اور جب ڈھیل زیادہ ہو جائے پھر پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ مومنوں کو اس حال پر چھوڑ دے جس پر آج کل تم ہو، حتیٰ کہ وہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تم عام مسلمانوں کو غیب پر مطلع کرے، لیکن اللہ غیب پر مطلع کرنے کے لیے جن کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور وہ اللہ کے سب رسول ہیں، سو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان برقرار رکھو، اور اگر تم ایمان اور تقوی پر برقرار رہے تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تو اس دور کے مسلمانوں کو کہا گیا، چونکہ نفاق مکس ہو گیا تھا نا، بہت سے منافقین مومن بن کر رہ رہے ہیں، تو فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ الگ الگ کرے گا، نکھارے گا، جنگ آئے گی، مشکلات آئیں گی، تکالیف آئیں گی، تاکہ پتہ چل جائے کھرا کون ہے، کھوٹا کون ہے۔ تو جب مشکل آتی تھی تو پھر جو سچے مومن ہوتے تھے وہی ساتھ رہتے تھے، منافقین بھاگ جاتے تھے۔ دوسری یہاں پر یہ بات بیان ہو گئی، اور یہ بڑی واضح طور پر یہ مسئلہ سمجھا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا، لیکن یہ کہنا کہ انبیاء کے پاس غیب کا علم ہے ہی نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اس کی وضاحت آ گئی، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ غیب پر مطلع کرنے کے لیے جن کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو غیب علم کے لیے چن لیتا ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ اس پر بہت ساری حدیث بھی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک دن ممبر پہ رونق افروز ہوئے، مسلم شریف میں پورا باب ہے ان حدیث کا، ممبر پہ رونق افروز ہوئے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر سے لے کر شام تک، بس نماز کا بیچ میں وقفہ ہوا، مسلسل بیان فرماتے رہے، جو ہو چکا ہے وہ بھی بیان کر دیا، جو ہوگا وہ بھی بیان کر دیا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس دن کا بیان جس نے زیادہ یاد کر لیا وہ ہم میں سب سے بڑا عالم تھا۔ تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم عطا فرمایا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جیسا علم اللہ کے پاس ہے ویسا علم رسول کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنا اللہ نے چاہا اتنا محبوب علیہ السلام کو غیب کا علم عطا فرما دیا، بس۔ اور جو لوگ ان چیزوں میں بخل کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے اپنے فضل سے دی ہیں، وہ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ وہ ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ وہ ان کے حق میں بہت برا ہے۔ عن قریب ان کے گلے میں قیامت کے دن اس کا طوق بنا کر ڈالا جائے گا جس کے ساتھ وہ بخل کرتے تھے، اور آسمانوں اور زمینوں کا اللہ ہی وارث ہے، اور اللہ تمہارے تمام کاموں کی خبر رکھنے والا ہے۔ بخل، کنجوسی، یہ کوئی خوبی نہیں ہے، بس یہ خیال رہے کہ بخل بھی اچھا نہیں ہے اور فضول خرچی بھی اچھی نہیں ہے۔ اسراف، حد سے بڑھ کر خرچ کرنا، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں پر خرچ کرنا، بے جا خرچ کرنا، یہ بھی پسند نہیں ہے۔ فضول خرچی کرنے والوں کی بھی مذمت ہوئی ہے اور بخل کرنے والوں کی بھی مذمت ہوئی ہے۔ ایک بزرگ بہت اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، بہت خرچ کرتے تھے اللہ کے راستے میں۔ ان کو کسی نے کہا لا خیر فی الاسراف، جملے پر غور کیجیے گا، لا خیر فی الاسراف، لا خیر کوئی بھلائی نہیں ہے فی الاسراف، فضول خرچی میں، لا خیر فی الاسراف،
کوئی خیر نہیں ہے فضول خرچی میں. کس کو کہا؟ وہ جو اللہ کے راستے میں بہت خرچ کرتے تھے. انہوں نے فوراً جواب دیا لا اسراف فی الخیر، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں کوئی فضول خرچی نہیں ہے. تو جہاں راہ خدا سے ہٹ کر خرچ کریں گے اس میں فضول خرچی ہے، جہاں آپ کو ضرورت نہیں ہے وہاں آپ خرچ کریں گے تو فضول خرچی ہے، اور جہاں ضرورت ہو وہاں انسان خرچ نہ کرے تو یہ بخل ہے. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا نا ایک مسلمان کو کہ اس کا لباس اچھا نہیں تھا، بالکل معمولی سا لباس، بوسیدہ سا لباس، حالانکہ فائنینشلی اعتبار سے وہ بہترین تھے، اچھا کاروبار تھا. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اللہ نے جب عطا فرمایا ہے تو اس کا اظہار تمہارے لباس سے بھی ہونا چاہیے. یعنی اللہ کی نعمت کا شکرانہ یہ ہے کہ اچھا لباس پہنا جائے جو شریعت کے مطابق لباس ہو. تو یہاں پر فضول خرچی کی بھی مذمت ہوئی ہے، اور یہاں پر یہ بھی بیان ہوا کہ بخیل جو ہے اس کا مال اس کے گلے میں توق بنا کر قیامت کے دن ڈالا جائے گا. مفسرین فرماتے ہیں یہ ہر بخیل کی بات ہے، بالخصوص وہ بخیل جو اپنے مال میں سے بچا بچا کر زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، جو غریبوں کا حق ہے وہ انہیں نہیں دیتا. اب وہ مال جس میں سے اس نے زکوٰۃ نہیں ادا کی وہ اس پر خوفناک گنجا سانپ بن کر مسلط ہو جائے گا. اس کی مذمت کی بہت ساری وعید کی بہت ساری حدیث ہیں کہ کیسے وہ مال اس کے اپنے مال کو گرم کر کے، سونے کو گرم کر کے اس کے جسم کو داغا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں رزق حلال برکت والا عطا فرمائے اور ہمیں بانٹنے والا بنائے. یہود طرح طرح کی باتیں کرتے، ان کا یہ ایک انداز ہوتا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت سن کر اس میں سے غلط معنی نکالتے، اس کے معنی میں تحریف کرتے. مثلا قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر واپس کرے گا. اب قرض حسن سے مراد کیا تھی؟ کون ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا. قرض حسن سے مراد یہ تھی کون ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، نیکی کے کام پر خرچ کرے گا یا اللہ کے بندوں پر خرچ کرے گا. اب وہ اللہ کے بندے کون ہے، چاہے اس کے اپنے بہن بھائی کیوں نہ ہو، اب وہ ان پر خرچ کرے گا تو اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں بڑھا کر دوں گا. اب اس میں معنوی تحریف کر رہے ہیں، غلط معنی اس کا نکال رہے ہیں. یہود کہنے لگے اچھا اللہ تعالیٰ تو ہم سے پیسے مانگ رہا ہے، اس کا مطلب وہ فقیر ہے. اچھا اللہ تعالیٰ تو ہم سے پیسے مانگ رہا ہے اور سود پر پیسے مانگ رہا ہے کہ مجھے دو گے تو میں تمہیں زیادہ کر کے دوں گا. استغفر اللہ. تو بیان کچھ ہوا تھا لیکن انہوں نے آگے سے جان بوجھ کر اس معنی کو بگاڑا. تو ان کی مذمت میں اگلی آیت نازل ہوئی، آیت نمبر 181. بے شک اللہ نے ان لوگوں کا قول سن لیا جنہوں نے کہا تھا اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. عن قریب ہم ان کا قول لکھ لیں گے اور ان کا نبیوں کو ناحق قتل کرنا بھی لکھ لیں گے، اور ہم کہیں گے کہ دوزخ کی آگ کا عذاب چکھو. کوئی بھی بات شریعت کے متعلق ہو، اللہ کریم کے متعلق ہو، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے متعلق ہو، اس کا مذاق اڑانا اور اس کو مذاق والے انداز میں بیان کرنا یہ بہت گھنونا جرم ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو ایسا کرتا ہے میں لکھ لوں گا، یعنی وہ لکھ لیا جاتا اس کے نامہ اعمال میں اور اس کے بدلے میں اس کو سخت سزا ہوگی. یہ تمہارے ان اعمال کی سزا ہے جو تم نے پہلے اپنے ہاتھوں سے کیے تھے، بے شک اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ نے ہم سے یہ عہد لیا ہے کہ ہم اس وقت تک کسی رسول پر ایمان نہ لائیں حتیٰ کہ وہ ایسی قربانی پیش کرے جس کو آگ کھا جائے. یہود کہتے کہ ہم حضور علیہ السلام پر ایمان تب لائیں گے جب یہ قربانی کریں اور آسمان سے آگ آئے اور ان کی قربانی کو کھا لے تو تب ہم ایمان لائیں گے. یہ یہود نے کہا، اس کے علاوہ ہم کسی اور دلیل کو نہیں مانیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا آپ کہیے کہ مجھ سے پہلے تمہارے پاس کئی رسول بہت سی واضح نشانیاں لے کر آئے اور تمہاری کہی ہوئی نشانی بھی لے کر آئے تھے، تو اگر تم سچے ہو تو پھر تم نے ان کو کیوں قتل کیا. یہ ان کو جواب دے کر پھر اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرما رہا ہے سو اگر یہ آپ کی تکذیب کریں تو آپ سے پہلے کئی عظیم رسولوں کی تکذیب کی گئی ہے جو واضح نشانیاں اور آسمانی صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے.
آیت نمبر 184 پر ہمارا آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بقیہ آئندہ جمعۃ المبارک کو پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی محبت، اس کا فہم اور اس کا ابلاغ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔